میرے اللہ کیسے کریم ہے کہ ظلم شرک کے اندھیرے سے مجھے نہ چاہتے اسلام کی نور اور ہدایت سے مالا مال کیا۔ مجھ جیسے ظالم کو جس نے اس کا مقدس گھر تباہ کیا، ہدایت سے نوازا ہوا یہ کہ میرے دوست یوگندر نے بابری مسجد کی اینٹیں لا کر رکھی اور مالک سے اعلان کیا کہ رام مندر پر بنے ظالمانہ ڈھانچے کی اینٹیں خوش قسمتی سے ہماری تقدیر میں آ گئی، اور ان کی انتہائی بے حرمتی کی کہ میں یہاں اس ویڈیو میں اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتی۔ 4-5 روز کے بعد یوگندر کا دماغ خراب ہو گیا۔ پاگل ہو کر وہ برہنہ رہنے لگا، سارے کپڑے اتار کر رکھتا تھا۔ وہ عزت والے زمیندار چودھری کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کو تو اپنی عزت کا احساس ہوا تو مجبوراً انہوں نے ایک مولانا سے رابطہ کیا۔ مولانا نے انہیں اسلام کی طرف راغب کیا تو وہ اللہ کی شان سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پہلا حصہ سنایا، اب آگے دوسرا حصہ سن لیجئے۔ مارچ کو اچانک میرے والد کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ ان پر بابری مسجد کی شہادت، اس میں میری شرکت کا بڑا غم تھا۔ وہ میری ممی سے کہتے تھے کہ مالک نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اگر مسلمان گرام میں پیدا ہوتے، کم سے کم ظلم سہنے والوں میں ہمارا نام آتا۔ ظلم کرنے والی قوم میں ہمیں کیوں پیدا کر دیا؟ انہوں نے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ میری ارتھی پر بلیر نہ آنے پائے، میری ارتھی کو یا تو مٹی میں دبانا یا پانی میں بہا دینا، ظالم قوم کی رواج کے مطابق آگ میں مت جلانا بلکہ ہندوؤں کے شمشان میں بھی نہ لے جانا۔ گھر والوں نے ان کی اچھی کی خواہش کے مطابق عمل کیا۔ 8 دن کے بعد مجھے ان کی انتقال کی خبر ہوئی تو میرا دل بہت ٹوٹا۔ ان کے انتقال کے بعد بابری مسجد کا گرانا مجھے ظلم لگنے لگا اور مجھے اس پر فخر کی بجائے افسوس ہونے لگا۔ میرا دل بجھ سا گیا۔ میں گھر کو جاتا تو میری ممی میرے والد کے غم کو یاد کر کے رونے لگتی اور کہتی کہ ایسا دیوتا باپ تو نے ستا کر مار دیا، تو کیسا ہچ انسان ہے۔ میں نے گھر جانا بند کر دیا۔ جون میں محمد عمر جماعت سے واپس آیا، جو کہ یوگندر میرا دوست، تو اس نے اب اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو پانی پت وہ میرے پاس اور اپنی پوری کہانی بتائی۔ 2 مہینے سے میرا دل ہر خوف زدہ سا رہتا تھا، کوئی آسمانی آفت نہ آ جائے۔ والد کا دکھ اور بابری مسجد کی شہادت دونوں کی وجہ سے ہر وقت دل سہا سا رہتا تھا۔ مجھے محمد عمر کی کہانی سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہوا۔ عمر بھائی نے مجھ پر زور دیا کہ جون کو سونی پت میں مولانا صاحب آنے والے، آپ ان سے ضرور ملے، اچھا ہے۔ کچھ دن ان کے ساتھ رہے، میں نے پروگرام بنایا، مجھے پہنچنے میں دیر ہوگی۔ عمر بھائی پہلے پہنچ کر مولانا صاحب کو میرے بارے میں پورا حال بتایا۔ میں گیا تو مولانا صاحب بڑی محبت سے ملے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی تحریک پر اس گناہ کو کرنے والے گندر کے ساتھ مالک یہ معاملہ کر سکتے تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر اس دنیا میں وہ مالک سزا نہ بھی دے تو مرنے کے بعد ہمیشہ کے جیون میں جو سزا ملے گی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 1 گھنٹہ ساتھ رہنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے آسمانی آفت سے بچنا ہے تو مسلمان ہو جانا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ مولانا صاحب 2 روز کے سفر پر جا رہے تھے۔ میں نے 2 روز ساتھ رہنے کی خواہش کی، انہوں نے خوشی سے قبول کیا۔ 1 روز ہریانہ، پھر دلی اور کورچا کا سفر تھا۔ 2 روز کے بعد پھلت پہنچے۔ 2 روز کے بعد میں دل سے اسلام کے لیے آمادہ ہو چکا تھا۔ میں نے عمر بھائی سے اپنا خیال ظاہر کیا تو انہوں نے خوشی مولانا صاحب سے بتایا اور الحمدللہ میں نے جون کے مہینے میں نماز ظہر کے بعد اسلام قبول کیا۔ مولانا صاحب نے میرا نام محمد عامر رکھا۔ اسلام کے مطالعہ اور نماز وغیرہ یاد کرنے کے لیے مجھے پھلت رہنے کا مشورہ دیا۔ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کی مجبوری کا ذکر کیا تو میرے لیے مقام کا نظم کر دیا کہ میں چند ماہ بھلت رہ کر اپنی بیوی کو مسلمان ہونے پر آگے بڑھتا اور وہ بھی مسلمان ہوگی۔ الحمدللہ میں نے اپنی ماں سے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت خوشی اور بولی کہ تیرے پتا کو اس سے شانتی ملے گی، وہ بھی اسی سال مسلمان ہوگی۔ آج کل میں ایک ہائی اسکول چلا رہا ہوں جس میں اسلامی تعلیم کے ساتھ انگریزی میڈیم بھی تعلیم کا نظم ہے۔ میں نے عمر بھائی سے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ اللہ کے گھر کو شہید کرنے کے بعد اس بڑے گناہ کی تلافی کے لیے ہم ان ویران مسجدوں کو آباد کرنے اور کچھ نئی مسجدیں بنانے کا بیڑا اٹھائیں گے۔ ہم دونوں نے طے کیا ہے کہ کام تقسیم کر لیں، میں تو ویران مسجدوں کی بات کروں گا، عمر بھائی نئی مسجد میں بنانے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ ہم دونوں نے زندگی میں 100 مسجدیں بنانے اور واگزار کرنے کا پروگرام بنایا ہوا۔ الحمدللہ 6 دسمبر تک 15 ویران مسجدیں اور مقبوضہ مسجدیں ہریانہ، پنجاب، دلی اور میرٹھ کینٹ میں واگزار کرا کے یہ پاپی آباد کر چکے ہیں۔ جولائی تک 18 مسجدیں واگزار اور بنا چکے ہوں گے۔ عمر بھائی مجھ سے آگے نکل گئے ہیں، وہ اب تک کئی مسجدیں بنا چکے ہیں اور 21ویں کی بنیاد رکھی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ بھی طے کیا بابری مسجد کی شہادت کی ہر برسی پر 6 دسمبر کو ایک ویران مسجد میں نماز شروع کرانی ہے اور عمر بھائی کو کوئی مسجد کی بنیاد ضروری رکھنی ہے۔ الحمدللہ کوئی سال ناگہ نہیں ہوا ہے، البتہ 100 کا نشانہ ابھی بہت دور ہے۔ اس سال امید ہے تعداد بہت بڑھ جائے گی۔ 8 مسجدوں کی بات چل رہی ہے، امید ہے وہ آئندہ چند ماہ میں ضرور آباد ہو جائے گی۔ عمر بھائی تو بہت ہی آگے ہیں مجھ سے،
اور اصل میں ہمارا کام بھی انہی کے حصے میں مجھے اندھیرے سے نکالنے کا ذریعہ وہی بنے۔ میری والدہ کے علاوہ صرف ایک بڑے بھائی ہیں۔ ہماری بھابھی کا 4 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ ان کی شادی مجھ سے بعد میں ہوئی ہے۔ ان کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بچہ معذور ہے۔ ہماری بھابھی بڑی بلی عورت تھی، بھائی صاحب کے ساتھ مثالی بیوی بن کر رہی۔ ان کے انتقال کے بعد بھائی بالکل ٹوٹ گئے۔ میری بیوی نے بھابھی کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کی بڑی خدمت کی۔ میرے بڑے بھائی خود بہت شریف آدمی، وہ میری بیوی کی خدمت سے بہت متاثر ہوئے۔ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر میری وجہ سے، میری والدہ کے صدمے کی وجہ سے وہ مجھے کوئی اچھا آدمی نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میرے بچے بڑے ہیں اور بھائی مشکل سے جی رہے ہیں، اگر میں تمہیں طلاق دے دوں اور عدت کے بعد وہ تیار ہو جائے کہ وہ مسلمان ہو کر تم سے شادی کر لے تو دونوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ پہلے تو بہت برا مانی، مگر جب میں نے اس کو دل سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ راضی ہو گئی۔ میں نے بھائی کو سمجھایا، ان بچوں کی زندگی کے لیے اگر آپ مسلمان ہو جائے تو میری بیوی آپ سے شادی کر لے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی عورت ایسی ملنا مشکل ہے جو ماں کی طرح ان بچوں کی پرورش کرے۔ تو وہ بھی شروع میں تو بہت برا مانے، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے کیا عقل سے جو بات صحیح ہے اس کے ماننے میں کیا حرج ہے۔ باہم مشورہ ہو گیا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت گزار کے بعد بھائی کو کلمہ پڑھوایا اور ان سے اس کا نکاح ہو گیا۔ الحمدللہ وہ بہت خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے اور ان کے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت مولانا کے مشورے سے میں نے ایک نو مسلم عورت جو کافی معمر تھی شادی کر لی۔ الحمدللہ خوشی ہم دونوں بھی رہ رہے ہیں۔ میری ہر مسلمان سے درخواست ہے کہ اپنی مقصد زندگی کو پہچانے اور اسلام کو انسانیت کی امانت سمجھ کر اس کو پہنچانے کی فکر کرے۔ محض اسلام دشمنی کی وجہ سے ان سے بدلے کا جذبہ نہ رکھے۔ میں یہ بات بالکل اپنی ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ بابری مسجد کی شہادت میں شریک ہر ایک شیو سینا کا دلی اور ہر ہندو کو اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، قرآن کیا اور مسجد کیا چیز ہے، تو ان میں سے ہر ایک مسجد بنانے کی تو سوچ سکتا ہے، مسجد گرانے کا تو سوال بھی نہیں کر سکتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بال ٹھاکرے جی، کٹیار اوما، برہ بھارتی، اشوک جیسے سرکردہ لوگوں کو بھی اگر اسلام کی حقیقت معلوم ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام ہمارا بھی مذہب ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، تو ان میں سے ہر ایک اپنی خرچ سے بابری مسجد دوبارہ تعمیر کرنے کو سادہ سمجھے گا۔ چلیے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مسلمانوں کی دشمنی کے لیے مشہور ہے، مگر ایک ارب ہندو میں سے ایسے لوگ 1 لاکھ بھی نہیں ہوں گے، 1 لاکھ بھی۔ سچی بات ہے کہ میں شاید زیادہ بتا رہا ہوں، 99 کروڑ لاکھ تو میرے والد کی طرح ہیں جو انسانیت دوست بلکہ اسلامی اصولوں کو دل سے پسند کرتے ہیں۔ میرے والد کیا فطرتاً مسلمان نہیں تھے، مگر مسلمانوں کے دعوت نہ دینے کی وجہ سے وہ کفر پر مر گئے۔ میرے ساتھ اور میرے والد کے ساتھ مسلمانوں کا کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ بات سچی ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے مجھ سے زیادہ ظالم تھے، اور ان سے ظالم کون ہو سکتا ہے مگر مجھ سے زیادہ ظالم تو وہ مسلمان ہیں جن کی دعوت سے غفلت کی وجہ سے میرے ایسے پیارے ماں باپ جو ہے وہ دوزخ میں چلے گئے۔ مولانا صاحب سچ کہتے کہ ہم مسجد شہید کرنے والے بھی نہ جانے اور مسلمانوں کے نہ پہنچانے کی وجہ سے ایسے ہوئے ہیں۔ ہم نے انجانے میں ایسا ظلم کیا ہے، مسلمان جان بوجھ کر ہمارے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ مجھے جب اپنے والد کے کفر پر مرنے کا رات میں بھی خیال آتا تو میری نیند اڑ جاتی ہے۔ ہفتوں نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ کاش مسلمانوں کو اس درد کا احساس ہو۔ میری ہر مسلمان سے درخواست ہے کہ اپنی زندگی کو پہچانے، اسلام کو انسانیت کی امانت سمجھ کر اس کو پہنچانے کی فکر کرے۔